وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا تھا۔ آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے لگے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح ہے: داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوینازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت طالوت کی فوج کے ایک سپہ سالار تھے۔ جس وقت طالوت اپنے جنگجو لے کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے لڑنے کے لیے گئے، کئی دن تک جالوت نے یہ چیلنج کیا کہ کون ہے میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ جالوت چونکہ ایک پہلوان آدمی تھا تو ایک دن اس نے چیلنج کیا، تو حضرت طالوت نے یہ کہا کہ کون ہے جو اس چیلنج کو قبول کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کے ساتھ لڑائی کی، جس سے وہ قتل ہو گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی لوگوں کے ہاں ان کی بہادری کی شہرت ہونے لگی۔ تو جب ان کی بہادری کی شہرت ہوئی، حضرت شمویل علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو لوگوں نے اپنا بادشاہ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام میں نبوت اور بادشاہت جمع ہوئی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام میں بادشاہت اور نبوت اکٹھے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا۔ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ عطا ہوئی کہ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، حسن صوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ تو داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے، ان کی زبور کی تلاوت کرتے تھے، تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔ یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح دوسری سورت سبا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے لگ جاؤ، تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم آواز ہو جاؤ۔ تو ایک تو نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی جھوم اٹھتے تھے، پرندے بھی وہ جھومتے تھے، تو ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی اس طرح کی کہ جو پرکیف قسم کی کیفیت ہوتی تھی زبور کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی عطا فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تھے وہ موم ہو جاتا تھا۔ اس کو پھر حضرت داؤد علیہ السلام جس طرف چاہتے موڑ لیتے اور اس سے پھر زریں بناتے، اور زریں بنا کر اس کو بیچتے اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے بطور پیشے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ایک فن عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنے کسی امتی کو، کسی آدمی کو یہ کہتے کہ گھوڑے کے اوپر زین رکھ دے، زین کس دے، تو جتنی دیر میں وہ زین کستا تھا اتنی دیر میں حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر لیتے تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کا جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ بھی بڑا عمدہ تھا۔ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ لے کر آئے، ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اس نے میری گائے چھین لی ہے اور مجھے دیتا نہیں، اور دوسرا اس کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو رات تک مؤخر کر دیا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ جس نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کو قتل کر دو۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دو آدمیوں کو بلایا، اس میں سے جس نے دعویٰ کیا تھا اس کو کہا کہ تو نے مقدمہ دائر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہوا ہے تجھے قتل کر دیا جائے، بتلا کہ اس میں کیا خامی ہے اس مقدمہ دائر کرنے میں۔ اس نے کہا اس میں تو کوئی خامی نہیں ہے، ہاں اس آدمی کے باپ کو میں نے قتل کر دیا۔ اس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بطور سزائے موت کے اس آدمی کو قتل کرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بھی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید کے اندر ایک قصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو قرآن مجید میں مختصراً ذکر کیا گیا ہے سورۃ صاد کے اندر، اس قصے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو آدمی بھیجے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا آپ کے پاس مقدمہ کرنے والوں کی خبر آئی ہے؟ یعنی مقدمہ کرنے سے مراد وہ دو مقدمے کرنے والے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ لے کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ کے اندر تشریف لے جا چکے تھے، اور ان کا ایک معمول تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، جب وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو پھر وہ مقدمہ کسی کا نہیں سنتے تھے۔ لیکن یہ دو آدمی یہ محراب کے اوپر سے، دیوار کے اوپر سے پھلانگ کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، تو وہ ان کو ذرا محسوس ہوا کہ یہ کون ہیں، یہ کیسے آ گئے ہیں۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، تھوڑے گھبرائے ان سے۔ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خصمان نہیں، بغا بعضنا علی بعض، ہم دو مقدمہ دائر کرنے والے ہیں، ہمارے بعض نے بعض کے اوپر زیادتی کی ہے، یعنی ایک فریق نے دوسرے پر زیادتی کی۔ فاحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان صحیح صحیح فیصلہ فرما دیجئے، ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، اور زیادتی کسی کے اوپر نہ ہو، اس طرح کا فیصلہ کر دیجئے تاکہ ہم سیدھے راستے کی طرف چل پڑیں، یعنی ہماری رہنمائی اس طرح ہو جائے کہ ہمارا فیصلہ صحیح صحیح ہو جائے۔ اب مقدمہ انہوں نے دائر کیا، ان ھذا اخی، ایک نے کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیے ہیں، اخی لہو 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیہا، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور یہ بیان کے ذریعے مجھ پر غالب آ رہا ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، خطاب کرنے کا طریقہ آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ پر غالب آ رہا ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ تو مقدمے کی جو نوعیت تھی وہ یہی بتلا رہی تھی کہ یہ زیادتی کر رہا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، اس کے پاس 99 دمبی ہیں، ایک دمبی تجھ سے لے کر یہ تجھ پر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اور آگے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس طرح کے معاملے میں ایک فریق دوسرے کے اوپر زیادتی کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو تھوڑا احساس ہوا، تو جب احساس ہوا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آزمائش کی ہے۔ تو وہ آزمائش کیا ہے، اس کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو جب قرآن مجید میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا تو پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کس وجہ سے آزمایا، کیا ان کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو گئی جس سے آزمایا؟ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی لغزش ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، اور جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کی بھول بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ایک عربی کا مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، تو اس لغزش کو قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، اگرچہ تورات کے اندر، بائبل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر اس طرح کی باتیں کی گئیں جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک سپہ سالار تھے فوج کے، جن کا نام اوریا تھا، تو حضرت اوریا کی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام نے زنا کا ارتکاب کیا۔ یہ بات بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، بالکل من گھڑت سی بات ہے۔ اس سے ایک ملتا جلتا مفسرین نے یہ قصہ بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی کسی بندے کی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا، وہ اگر اس سے اس بات کا اظہار کر دیتا تو یہ معیوب نہیں تھا۔ تو چونکہ اوریا کی بیوی بہت زیادہ ذہین تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ چاہا کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے تاکہ اس کی ذہانت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انہوں نے اوریا سے اس بات کا اظہار کیا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات بھی بےہودہ ہے جیسے وہ بےہودہ تھی، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ کسی مستند حدیث میں یا مستند کتاب میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی۔ اس وجہ سے اتنی بات ہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کو ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس لغزش کو ذکر نہیں کیا جس کو قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا، جس بات پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا، اس بات کو اچھال کر طرح طرح کی باتیں ایک اللہ کے پیغمبر کے بارے میں کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بالکل صراحتاً غلط ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے برات کا اعلان فرمایا، بخشش کا اعلان فرمایا، فغفرنا لہ ذالک، ہم نے داؤد علیہ السلام کو بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، ہمارے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ کے مقرب بندے سے اس طرح کی بات کا پیش آنا یہ بہت زیادہ بعید ہے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں تو وہ باتیں من گھڑت ہیں، اور جو لوگ ان تفاسیر کو دیکھ کر اس طرح کے قصے بیان کرتے ہیں ان کو انبیاء علیہم السلام کے احترام اور عزت کا خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داود ہم نے آپ کو اپنا نائب بنا دیا ہے زمین میں، فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا ہے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کسی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بندہ بتلایا قرآن مجید کے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات جو ہوئی وہ 100 سال کی عمر میں ہوئی، جیسا کہ ایک حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ عالم ارواح کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے جب اولاد نکالی تو انہوں نے ایک روشن چہرہ دیکھا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے کی کتنی عمر ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس کی عمر بڑھا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب عمر نہیں بڑھے گی۔ تو حضرت
آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر میں سے کچھ عمر اس کو دے دیجئے میرے بیٹے کو، یعنی 40 سال عمر میرے اس بیٹے کو دے دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی، اور آدم علیہ السلام کی عمر میں سے بھی نہیں لیا، آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال ہوئی۔ تو 100 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور ان کے جانشین ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر حکومت کو چلایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ